فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 975، 8 ستمبر 2022۔ سوال: میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس عرصہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کافی تنازع چلتا رہا۔ میرے خیال میں ہم پر بری نظر اور کچھ اثرات ہیں۔ کچھ دیر پہلے کسی بات پر بیوی سے کافی لڑائی ہوئی جس وجہ سے وہ میکے چلی گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو ڈرانے اور سمجھانے کے لیے طلاق کے کاغذات تیار کروائے جس میں یہ درج تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اور میں نے ایک بار اس پیپر پر دستخط کر دیے۔ جب میں نے دستخط کیے تو میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی اور نہ میں نے طلاق کے الفاظ منہ سے نکالے تھے، محض بیوی کو ڈرانے کے لیے یہ سب کیا۔ جب یہ پیپر سسرال والوں نے دیکھا تو بغیر دیکھے اسے پھاڑ دیا۔ اب میں، میری بیوی اور گھر والے سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم رجوع کر لیں۔ تو کیا اب اس میں رجوع ہو سکتا ہے جبکہ میں نے ایک بار دستخط بھی کر دیے ہیں؟ براہ کرم اس مسئلے میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ طلاق کے حوالے سے یہ رویہ بہت افسوسناک ہے کہ طلاق دی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ میں صرف ڈرانے کے لیے یہ کر رہا تھا اور میں طلاق دینا نہیں چاہتا تھا وغیرہ۔ گویا ڈرانے دھمکانے کے لیے سوائے طلاق کے کچھ نہیں رہ گیا۔ ڈرانے دھمکانے کی ضرورت ہو تو کوئی مناسب طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے: ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعہ۔ سنن نبی داؤد، حدیث نمبر 2194۔ نکاح، طلاق اور رجوع، 3 چیزیں سنجیدگی اور غیر سنجیدگی ہر حال میں واقع ہو جاتی ہیں، لہذا جب واضح اور صریح طور پر لفظ طلاق لکھ یا بول دیا جائے یا دستخط کر دیے جائیں تو پھر ایسی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں کہ میری نیت نہیں تھی یا میری مراد کچھ اور تھی وغیرہ۔ لہذا صورت مسئولہ میں ایک طلاق واقع ہو چکی ہے۔ اگر تو یہ طلاق کا پہلا یا دوسرا موقع تھا تو عدت کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے، اور اگر عدت گزر چکی ہے تو پھر نئے سرے سے نکاح کرنا ضروری ہوگا۔ متعلقہ عورت کی عدت 3 ماہ یعنی 3 حیض ہوتی ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اختلاف اور لڑائی جھگڑا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن غصے، غمی یا خوشی کی حالت میں بے قابو ہو کر انتہائی اقدام کرنا خطرناک ہے۔ لہذا اس کی وجوہات کو تلاش کریں، پھر ذہنی، جسمانی، روحانی جو بھی وجہ ہے اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ نماز، روزہ، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کریم کی پابندی کیا کریں۔ وقتاً فوقتاً صدقہ و خیرات اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ان نیکیوں کی برکت سے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل اور پریشانیوں کو حل فرما دیں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب اہل خانہ کو سعادت مندی اور نیکی و تقوی سے بھرپور لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلۃ الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلۃ الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ سعید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔